بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج پاکستان کی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ اس کابینہ میں 19 لوگ موجود ہیں، جن میں سے 13 لوگ قومی اسمبلی 14 لوگ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، 2 لوگ سینٹ کے رکن ہیں، اور 3 وہ ہیں جو عام شہری ہیں، اور ان میں سے ایک غیر پاکستانی ہے۔ میں آپ کے سامنے نام پڑھ دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ یہ نام ٹی وی پر ادھر ادھر سے سب جگہوں سے آپ کے پاس آ چکے ہوں گے، لیکن میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتا چلا جاؤں گا کہ یہ حضرات کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا ہے۔ سب سے پہلا نام ہے خواجہ محمد آصف صاحب کا۔ خواجہ محمد آصف صاحب خواجہ صفدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو فاطمہ جناح صاحبہ کے پولنگ ایجنٹ تھے مغربی پاکستان میں۔ مسلم لیگی گھرانہ، کسی دوسری جماعت میں کبھی شامل نہیں ہوئے، اور اس حوالے سے ایک کڑوے آدمی ہیں۔ وہ یہ مجھے کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ مجھے کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، اور میں ماشاء اللہ کو ہضم نہیں کر سکا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ضیاء الحق صاحب کی ماشاء اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے والد مجلس شورا کے چیئرمین تھے، اور پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر کا الیکشن لڑ رہے تھے فخر امام صاحب کے خلاف۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے قوم سے معافی مانگ لی ہوئی ہے۔ اپنے والد کے قدم اٹھائے جانے پر انہوں نے قوم سے معافی مانگ لی۔ الٹا چکر ہے، والدین معافی مانگتے ہیں اولاد کی وجہ سے، یہاں والد کی وجہ سے بیٹا معافی مانگ رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون کون پاکستان میں معافی مانگے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے صاحب ہیں احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب آپا نثار فاطمہ، جو مجلس شورا کی رکن تھیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی اور امریکہ سے پڑھے ہیں، ایک ہونہار طالب علم تھے جب میں ان کو جانتا تھا۔ اب تو وہ شناسہ نہیں بننا چاہتے۔ میں انہیں 1978 سے کم از کم جانتا ہوں۔ یہ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کے سربراہ رہے۔ ضیاء الحق صاحب نے ان کو وہاں لگایا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہہ کے، اور پھر یہ مسلم لیگ کے پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری بنے انفارمیشن کے۔ ترقی کرتے کرتے پاکستان کی پلاننگ کے منسٹر بن گئے، اور پاکستان کی پلاننگ کا جو حال ہے میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے درمیان پہلے ہی بہت خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، لیکن جو میں نے کہا یہ بہت کافی ہے۔ میں نے ایک دفعہ ان کے لیے لکھا تھا کہ آپا نثار فاطمہ کا بیٹا کرپٹ نہیں ہو سکتا، اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں۔ لیکن کتنی صلاحیت ہے پاکستان کے حوالے سے، اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے۔ پہلے 2010 کا پروجیکٹ آیا تھا، پھر 2020 کا آیا تھا، اب 2040 اور 2050 کا آئے گا۔ جانے پاکستان کا کیا بنے گا۔ جو ان کا اپنا حال بنا شاید کچھ ویسا ہی بنے گا، لیکن مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ممکن ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی خدمت کر سکے۔ رانا تنویر احمد صاحب۔ رانا تنویر 1985 سے میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں، اور بالکل ان کے ساتھ ہیں، غیر متزلزل ہیں، مسلم لیگی ہیں، جیت جاتے ہیں، دروازے کھلے رکھتے ہیں، آئے گئے کا کام کرتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس نے سفارش کی۔ جس کا کام ٹھیک ہو کر دیتے ہیں، کھلے دل سے لوگوں کو ملتے ہیں۔ 85 سے جیتتے چلے آ رہے ہیں۔ اگلا نام ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کا۔ آپ سینیٹر ہیں۔ میں نے معافی چاہتا ہوں، میں نے سینیٹرز کی تعداد 2 کہی تھی، 3 ہیں۔ سینیٹر ہیں۔ میں انہیں بہت اچھی طرح نہیں جانتا، یہ ضرور جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے مقدمات میں انہوں نے بہت محنت کی، اور پچھلی جو چھوٹی سی حکومت تھی 16 مہینے میں، اس میں جتنی قانونی منشگافیوں کو یہ استعمال کر سکے تھے، اس سے زیادہ کوئی استعمال نہیں کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے راستے نکال کے میاں نواز شریف کے لیے
آبرومندانہ راستہ عدالت کے ذریعے نکلوا کے دیا اور سرخرو رہے۔ اگلا نام ہے چودھری صالح حسین صاحب کا۔ چودھری ظہور اللہ کے پوتے ہیں، چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، اور ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے، لیکن ابھی سیکھتے سیکھتے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اپنے والد کی معراج کو پہنچنا یا دادے کے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرنا کہ دادا کیا کرتے تھے، بہت وقت لگے گا۔ چھوٹی عمر میں بڑی جگہ پر آئے ہیں، میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جام کمال، دادا چیف منسٹر تھا، والد چیف منسٹر تھا، خود چیف منسٹر تھا، ایک بڑا نام، بڑا گھر، بھلا آدمی، باصلاحیت بھی اور باشرح بھی۔ بلوچستان سے تعلق ہے اور سرداروں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد ہے انجینئر امیر مقام، جماعت اسلامی، پرویز مشرف، چودھری شجاعت حسین، پرویز مشرف، پھر مسلم لیگ نون، پھر جانے اور کہاں کیا، اور وہ پستول جو پرویز مشرف نے تحفے پہ دی تھی سونے کی بنی ہوئی، وہ غالباً ایک ہی شخص کو دی تھی، امیر مقام صاحب کو۔ امیر مقام بنیادی طور پر انجینئر تھے، اب ایک بڑے کانٹریکٹر بھی ہیں۔ سردار اویس خان لغاری، سردار فاروق لغاری پریزیڈنٹ پاکستان کے صاحبزادے، ایک سمجھدار سیاسی شخصیت، 2002 میں وفاقی وزیر رہے اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کا حصہ بنے، وہیں کھڑے ہیں، اپنی لوکل پالیٹکس جو ہے اس کو سنبھالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اگلی نسل کو بھی تیار کر لیا ہے۔ ان کے دادا قائد اعظم کے ساتھ تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن میں اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا۔ عطا اللہ طاہر صاحب پاکستان کے انفارمیشن منسٹر غالباً بننے والے ہیں۔ جب ٹی وی پر آتے ہیں تو تنقیدی کلمات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اپوزیشن کی پالیٹکس کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے وزیر اطلاعات کے طور پر وہ اپنی ہی حکومت پر بھی تنقید کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اپوزیشن میں رہ کے حذف تنقید بہت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن تنقید کو برداشت کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، اور نیگیٹو پولیٹیکل کیمپین کو پازیٹیو پولیٹیکل کیمپین بنانے میں یہ کتنے باصلاحیت ہوں گے، اور ان کو کیسی ٹیم ملے گی یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ان کو یہ چاہیے کہ پی ٹی وی کے 10 15 20 ارب روپے کے جو معاملات زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں، جو میچ کے معاملات ہیں، جو پتہ نہیں اور ٹیکنالوجی کے کچھ معاملات ہیں، اور ابھی ریسنٹلی الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے 27ویں 28ویں نمبر پر پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن آئی ہے، اس پر نظر ثانی کریں اور اپنی میڈیا ٹیم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کیسر احمد شیخ صاحب ایک کاروبار سے وابستہ شخصیت ہیں، چیمبر آف کامرس کراچی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، عرصہ تک فائنانس کمیٹی کے چیئرمین رہے، ایک بزرگ شخصیت ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں، تنقید کو برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ کیا انڈسٹریلسٹ کو راغب کر سکیں گے؟ ان کے لیے بڑا امتحان ہوگا، بہت بڑا امتحان ہوگا۔ ریاض حسین پیرزادہ 1985 سے میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ جب 86 میں میاں نواز شریف کے خلاف بغاوت ہوئی تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میں نے نہیں جانا۔ 2002 میں میاں نواز شریف 2001 میں جب میاں نواز شریف ملک سے گئے تو یہ ملت پارٹی میں چلے گئے فاروق لغاری صاحب کے ساتھ۔ ان کے ظفر اللہ جمالی صاحب کے گھرانے کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں، لیکن
اپنے دھڑے کے یہ پکے ہیں. اور جب ملت پارٹی ضم ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم میں، تو وہیں سے یہ اپنا سفر کرتے ہوئے واپس میاں نواز شریف کے پاس چلے گئے. ایک محنتی ایماندار آدمی ہے، ذاتی طور پر بھلے آدمی ہیں. ان کے والد کو مہمانہ طور پر قتل کیا گیا تھا، اس کا دکھ ان کو بہت ہے، اور وہ دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے. تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے پاکستان میں ایک بات موجود ہے جو درد محسوس کر سکتے ہیں. جناب محمد اسحاق ڈار صاحب ہیلے کالج آف کامرس میں پڑھتے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے، لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بنے، میاں نواز شریف یا شہباز شریف کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر MNA بنے، پاکستان کے کامرس منسٹر رہے، اور پاکستان کی معیشت کو جتنا سنبھالا انہوں نے دیا اتنا کوئی اور دے نہیں سکا. پاکستان کے تمام وزرائے خزانہ کو اکٹھا کر لیں اور اسحاق ڈار صاحب کی خدمات اپنی جگہ پر. انہی کے زمانے میں IMF نے ہمیں فگر فجنگ پر جرمانہ کیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے IMF کی. اب یہ وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے میں نہیں جانتا، لیکن کچھ ہوں گے. اگلا نام PhD ڈاکٹر کا ہے، جو بہت ہی قابل ہے. میں 50 برس سے جانتا ہوں، ذاتی تعلق بھی ہے لیکن کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے، ذاتی دوستی ہے، بچپن کی ہے، جوانی کی ہے. ڈاکٹر مصدق مالک انرجی کے معاملات کو جانتا ہے، بزنس کے معاملات کو جانتا ہے، وابڈا کے، بجلی کے، تیل کے، گیس کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. طویل عرصہ بحرین میں کام کیا، امریکہ میں کام کیا، لیکن پاکستانی پاسپورٹ کو نہیں چھوڑا. ایک باصلاحیت شخص ہے جو اسٹیٹس کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کتنا توڑ سکے گا میں نہیں جانتا. اگلا نام ہے محمد اورنگزیب صاحب. محمد اورنگزیب صاحب سابق اٹارنی جنرل فاروق صاحب کے صاحبزادے ہیں. خلیل رمزے صاحب سپریم کورٹ کے ایک جج تھے جنہوں نے افتخار چودھری کو ریلیف دیا تھا. ان کے یہ داماد ہیں، لیکن یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، ڈچ ہیں. ان کی اہلیہ بھی ڈچ ہے. کیا پاکستان کی کابینہ میں کوئی شخص جو دوسری شہریت رکھتا ہو وہ رکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور کیا ڈچ لوگ پاکستانی شہریت رکھ سکتے ہیں یا سنگل سٹیزن شپ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا حساب کتاب تو الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ امکان ہے کہ یہ سینٹ میں جائیں گے، اور ان کو یا تو سینٹ میں جائیں گے، اور اگر سینٹ میں نہیں جائیں گے تو ایڈوائزر رکھے جائیں گے اور بہت بھاری قیمت پر رکھے جائیں گے. ان کی صلاحیتوں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ دنیا کے بڑے تجارتی اور کمرشل اور صنعتی اور بینکنگ کے نظام کا حصہ رہے ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں. یہ ایک واحد شخصیت ہے ایسی مصدق کے علاوہ جو اسٹیٹس کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو چیزوں کو صحیح سمت پہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اپنی بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے دنیا کے بڑے اداروں کو ان کے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. احد خان چیمہ صاحب ایک شخصیت ہے جو بیوروکریٹ تھے، جیل میں رہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. جب پچھلی حکومت تھی انٹرم گورنمنٹ، اس میں بھی ان کو رکھا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں چونکہ آپ کابینہ کا رکن بنے ہیں. انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اسٹیٹس کو نہیں توڑ سکیں گے. ایک صاحب ہیں محسن رضا نقوی، جرنلسٹ تھے، CNN کے ساتھ کام کرتے تھے، پاکستان میں ہوتے تھے، چودھری صاحبان کے عزیز ہیں. ان کی بہن کے شجاعت کی غالباً بہن کے داماد ہیں. مونس کے ہم زلف ہیں، مونس کہہ رہا ہوں، سالک کے ہم زلف ہیں. پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے. برق رفتار ہیں، آنیسٹ ہے، نیک نیت ہے، محنتی ہے، ایک میڈیا ہاؤس کا مالک ہے. میں دعا گو ہوں محسن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے،
بہت ترقی دے، وہ سینٹ میں یقیناً آئیں گے۔ اسی طرح ایک محترمہ ہے جو قومی اسمبلی کی رکن بنی، شزا فاطمہ۔ ان کے والد سول سرونٹ تھے، خواجہ نعیم صاحب لاہور میں کمشنر رہے تھے۔ یہ ان کی صاحبزادی ہیں، متحرک ہیں، محنتی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھدار ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گیا ایک ہلکا پھلکا سا تعارف۔ کیا ایک نئے چہرے کے ساتھ شہباز شریف صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب، ایک صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی کریں گے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب پہلے بھی پاکستان کے وزیر رہے، ایم کیو ایم کی نمائندگی ضروری تھی۔ اس میں غالباً کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں؟ 4 پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ان 4 علیم خان صاحب آئی پی پی کے جو صدر ہیں، لاہور سے ایم این اے بنے، ان کا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، کاروبار کرتے ہیں، زمین کا کاروبار کرتے ہیں، ڈیولپر ہیں۔ لیکن کیا یہ سب لوگ پاکستان کو آج کے موجودہ معاشی بدترین صورتحال سے نکال سکیں گے؟ کیا لوگ ان پر اعتماد کر سکیں گے؟ یہ وہ چہرے ہیں یا ان چہروں کے قریب کے چہرے ہیں جو پچھلے 40 سال سے دیکھے جا رہے ہیں؟ ان میں کوئی ایسی برق رفتار شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے جو پاکستان میں کوئی انقلاب لے آئے، کوئی ریولوشن لے آئے، کوئی بڑی پالیسی کا فیصلہ کر سکے، کوئی بڑی پالیسی ترتیب دے کے پاکستان کو ایک نئی راہ دکھا سکے۔ ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو رکھا جائے یا سینٹ میں جن لوگوں کو لے جایا جائے، ان پر توجہ دی جائے، اور سینٹ سے ایک کوٹا ہوتا ہے، اس کوٹے کو جب پورا کیا جائے گا تو یقیناً نئے چہرے ہوں گے، اور نئے چہروں میں سے 2 چہرے تو نظر آ رہے ہیں کابینہ میں، آگے 3 شاید، کم از کم 2 تو ضرور ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور مصدق۔ اگر یہ کابینہ اسی طرح کی رہے گی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بڑی معاشی تبدیلی نہیں آ سکے گی، پاکستان میں نجکاری نہیں ہو سکے گی۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیپلز پارٹی اس طرح کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتی جیسا حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسے میں اگر یہ نہ ہو سکا یہ معاہدہ تو ہماری مشکلات کتنی بڑھ جائیں گی، ایک لمحے کے بعد آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ آج صدر محترم اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر حلف برداری کی تقریب کے فوراً بعد مہمانوں سے بہت کم ملے جلے، اور وہ صدارتی کمرے میں چلے گئے جہاں دیر تک ان کے درمیان مذاکرات رہے۔ یقیناً اس بات پر انہوں نے گفتگو کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی بھی شریک ہو، اور اگر پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی تو پھر مشکل بہت بڑھ جائے گی، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کابینہ میں ایک صاحب جو امیر مقام صاحب ہیں، ان کا تعلق پنجاب سے نہیں ہے، خالد مقبول صدیقی صاحب کا تعلق نہیں ہے، اور جام کمال صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ پاکستان کے باقی 3 صوبے سندھ، پنجاب، بلوچستان، ان میں سے صرف 3 لوگ اس کابینہ کا حصہ ہیں۔ یہ تقریباً 19 لوگوں کی کابینہ ہے۔ ایسے میں اس بات کی توقع نہیں کرتا کہ پاکستان میں کوئی معاشی انقلاب برپا ہو جائے گا، پاکستان میں کوئی بہت بڑی سیاسی مفاہمت پیدا ہو جائے گی، پاکستان کے معاملات کو باہمی طور پر آپس میں مل جل کر حل کر لیا جائے گا۔ بڑے ویژن کے ساتھ، بڑی سوچ کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو چلانا ہوگا۔ اور اگر اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ بنے تو پھر ہمیں اور چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اگر وہ وزیر خزانہ بنے تو اس کے نتائج تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ سے لے کے اب تک کے وزیر خزانہ جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بات کی ہمت و توفیق دے کہ ہم پاکستان کے لیے بہتر فیصلے اور بہتر چناؤ کر سکیں۔ ابھی کچھ جگہیں خالی ہیں، کچھ مقامات ٹھہرنے کے موجود ہیں، سینٹ کا الیکشن ہونا باقی ہے۔ پسند نہ پسند کو ذرا چھوڑ دیا جائے۔ مجھے اچھا لگا شزا فاطمہ کو کابینہ میں دیکھ کر، باوجود اس کے کہ اس کا وہ تجربہ نہیں ہے
لیکن جتنی انرجیٹک وہ بچی ہے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں ایک ایسٹ ہوگی۔ ان کے ماموں، ان کے نانا اور ان کے والد وہ اچھے لوگ ہیں۔ والد نانا تو چلے گئے، والد آج موجود تھے ایوان صدر میں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ صدر ایوب خان کی طرح صدر زرداری نے اپنی بیٹی کو فرسٹ لیڈی ڈکلیئر کیا یا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ایوب خان نے عدنان اورنگزیب صاحب کی والدہ کو، جو خود ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے، نسیم نام تھا محترمہ کا، جو گوہر ایوب صاحب کی ہمشیرہ تھیں، اور علی کیا نام ہے، عمر ایوب کی پھوپھی تھیں، بہت باصلاحیت خاتون تھی۔ دنیا بھر میں وہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے ساتھ جاتی تھی۔ ایوب خان صاحب کی اہلیہ پردہ کیا کرتی تھی اور وہ ان طرح کی محفلوں میں نہیں جاتی تھی، وہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن نسیم صاحبہ نے وہ حق ادا کیا تھا جو ضرورت تھی۔ یہ بچی مستقبل کی بے نظیر بنتی نظر آتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نواب شاہ سے انتخاب لڑے گی۔ کل میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک میں یہ ایک کلٹ ہے کہ بیوروکریسی کام کیوں نہیں کرتی۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کو نیب کام نہیں کرنے دیتی، پھر کہا جاتا تھا کورٹس کام کرنے نہیں دیتی، پھر کچھ اور کہا جاتا تھا، پھر کچھ اور کہا جاتا تھا۔ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کا دستور کیوں ان کو کام نہیں کرنے دیتا، اور دستور کو ٹھیک کرنے والے اور دستور کے حوالے سے اپنی پہچان رکھنے والے آصف زرداری صاحب سے اگر کبھی مجھے زندگی میں ملنے کا اتفاق ہوا تو ان سے دوبارہ گزارش کروں گا، لیکن کل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان میں وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں اور اعلیٰ سرکاری ملازم ہیں وہ کیوں کر کام نہیں کرتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے۔